الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. اس سے پہلے والے درس میں حدیث نمبر 2272 کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، جس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قوموں میں سے ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 لوگ کئی سفر پہ جا رہے تھے، رات ہو گئی، غار میں پناہ لیے، اتفاق سے چٹان اوپر سے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تو ان لوگوں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کرو اور اللہ کو پکارو، پھر کوئی حل نکلے گا. چنانچہ ایک نے اس میں سے کہا پروردگار میرے بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، اس میں بکریوں کا تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ مفہوم میں ہے، ان کا دودھ نکالتا تھا تو پہلے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا پھر دوسروں کو پلاتا تھا. یہ واقعہ چلا تھا. پھر انہوں نے کہا ایک دن ایسا ہوا کہ میں کہیں کام سے پھنس گیا، گھر پہنچا تو بوڑھے والدین سو چکے تھے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ اپنے بوڑھے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. لہذا میں دودھ کا پیالہ لے کر بوڑھے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی اور وہ میرے والدین بیدار ہوئے، پھر میں نے ان کو دودھ پلایا. اسی کا فشریبا بُكَّهُمَا، پھر ان دونوں نے دودھ پیا. کہے یعنی اتنا بڑا نیکی میں نے کی ہے. پھر کہے اللہ وَإِن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، پروردگار اگر میں نے اس کام کو تیرے خوشنودی کے لیے کیا ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے. دیکھو کبھی کبھی نیکیاں جو بظاہر نیکیاں ہوتی ہیں لیکن نیت میں فتور آنے کی وجہ سے وہ نیکی نہیں رہ جاتی. آپ ماں باپ کی خدمت اس لیے کرو کیونکہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، رسول کا یہی حکم ہے کہ ان سے دھیمی آواز میں بات کرو، انہیں چھڑکو مت، بس یہ سب اس لیے کرو ثواب کے لیے سے، پھر ثواب لکھا جائے گا. آپ ماں باپ کی عزت اس لیے کرتے ہو کہ چونکہ اگر میں نے تھوڑی سی بے اخلاقی کی تو میرے والدین مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے، اس نیت سے آپ ان کی خدمت یا اچھا سلوک کرتے، اس پر نیکی نہیں ملے گا. تو یہ کہہ رہے میں نے یہ بہت بڑا نیکی کیا ہے اور تو اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ دلوں کو جاننے والا اللہ ہے نا. اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اس کام کو کیا ہے تو کہہ رہے پھر کیا ہوا، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَفِيَ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، تو پروردگار ہم جس چٹان کی وجہ سے جہاں پھنس گئے ہیں اس چٹان کو ہم سے ہٹا دیں. یعنی اس نیکی کا وسیلہ بنا کر کے دعا کیا. ہم بھی ایسے دعائیں کر سکتے ہیں کہ آپ نیکی کریں، نیکی ہو اور کئی مسائل کو الجھے ہو تو اپنے اس نیکی کا تذکرہ کریں اللہ کے سامنے اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی ہے. کہہ رہے فن فرجت سیاح، وہ چٹان تھوڑا سا کھسک گیا، ان کے دعاؤں میں اثر بھی تھی. اور ہوتا بھی ہے کبھی کبھی دعائیں اللہ تعالیٰ 2 2 4 کی طرح دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم دعا کر رہے تو یہ قبول ہو، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. ورنہ اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں جلدی آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، اس میں بھی راز ہوتی ہے. بسا اوقات بندہ کچھ مانگ رہا ہوتا اللہ وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے کیونکہ اللہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے. جیسے بچہ چاقو سے کھیلے، ماں چاقو چھینے اور اس کے کھیلنے کے لیے کھلونا دے، بچہ تو نہیں سمجھے گا نا کہ ماں چاقو کیوں چھین رہی ہے، کھلونا کھیلنے کے لیے کیوں دے رہی ہو، بچہ نہیں سمجھتا چاقو میرے لیے نقصان دہ. تو ایسے بسا اوقات بندہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے لیکن بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے گھاتک ہو سکتی ہے. تو اللہ کا محبوب جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کچھ اور دیتا. مثال کے طور پر جیسے کوئی مانگے کہ پروردگار مجھے 1 کروڑ کا مالک بنا دے، وہ مانگے جا رہا، اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس 1 کروڑ کا مالک اس کو بنا دیا گیا تو جو 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے کیسے اس کا بھی پتہ نہیں لگے گا. یہ اللہ جانتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے
اللہ کہ نہیں تمہیں ہم مالک نہیں بنائیں گے، تم جس حال میں اسی میں تھی. تو بسا اوقات ایسا ہوتا اللہ اس کے بندے، لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے اللہ دکھاتا بھی ہے کہ دیکھ بندہ تو یہ مانگ رہا تھا اور میں نے دے دیا. یہاں دیکھو یہ بہت بڑے مطلب نیک اعمال اور نیکی کا کام ہوتا ہے. ادھر یہ دعا مانگے اور ادھر پتھر کھسک گیا، یہ معمولی بات نہیں، لیکن کہہ رہے کتنا کھسکا، لا یستطیعون الخروج، اتنا مطلب پتھر ہٹا لیکن ابھی بھی نکلنا ممکن نہیں ہوا، یعنی تھوڑا سا کھسکا ابھی نکل نہیں سکتے تھے. کہہ رہے پھر کیا ہوا، آنبت صلی اللہ علیہ وسلم وقال الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر دوسرے نے اپنی دعا شروع کی. 3 آدمی تھے نا، ایک کی دعا ہو گئی پتھر تھوڑا کھسک گیا، دوسرے نے شروع کی اللہم کانت لی بنت عمی، پروردگار میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، یعنی میری چچا جان بہن کی کہی تھی، کانت احب الناس الیہ، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، فعرضتها عن نفسها، اور میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا. یہ بندہ ہے اور اپنے اس واقعے کو دعا میں بیان کر رہا ہے. کہہ رہے وہ بہت محبت کرتا تھا اور اس سے غلط فائدہ بھی اٹھانا چاہتا تھا. کہہ رہے فامتنعت منی، لیکن وہ چچا کی جو لڑکی تھی اس نے انکار کر دیا، یعنی یہ کہ میری بات نہیں مانی. حتی لمت بیا سنت من السنین، یہاں تک کہ اسی زمانے میں سے 1 سال قحط پڑ گیا. قحط سمجھتے ہیں نا، عام طور پر قحط کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اس میں ایک شکل یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا رک جانا. یہ تو آج بہت سارے آمدنی کے طریقے ہو گئے، اس دور میں آمدنی کا دار و مدار زیادہ تر زمین کے پیداوار پر ہوا کرتا تھا. باغات ہو رہے گتے ہی آمدنی کا دار و مدار ہوا کرتا تھا. اکثر بارش رک جاتی تھی تو بڑی تباہی مچ جاتی. اور آج بھی جبکہ آمدنی کے اتنے ذرائع ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بارش اگر نہ ہو کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہیں 1 سال اسی زمانے میں تاسانی پھیل گئی. پھر کیا ہوا، فجاءتنی فاتیتها 20 ومئة دینار علی ان تخلی بینی و بین نفسها. وہ لڑکی میرے پاس آئی، یعنی کاسانی جب پھیل گئی تو کھانے کے لالے پڑنے لگے، اور چونکہ یہ بندہ مالدار تھا، اس کے پاس کچھ تھے، تو وہ لڑکی اپنے ضرورت کے لیے اس بندے کے پاس آئی. وہ لڑکی جو پہلے اس کو انکار کر چکی ہے غلط کام کو، اب واپس اس کے پاس آ گئی ہے. تو کہہ رہا بندہ، تو اللہ کا شکر فرما رہے اس بندے نے کیا کیا، اس کو 120 دینار اس شرط پر عطا کر دی کہ تو تنہائی میں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. یعنی یہ شرط لگا کہ میں تمہیں دینار دے رہا ہوں، اتنا 120 دینار، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے. کہہ پھر کیا ہوا، ففعلت، وہ لڑکی راضی ہو گئی، حالانکہ پہلے انکار کر چکی ہے، اب مجبوری میں بیچاری وہ راضی ہو گئی. کیونکہ پیٹ کے لیے تو بہت سارے آدمی کیا کیا نہیں کر بیٹھتا ہے، شیطان بھی ایسے موقع پر اپنا خوب کام کرتا ہے. اس وقت وہ وقت بھی راضی ہو گئی. حتی اذا قدرت علیہا، چنانچہ بیان فرماتے ہیں وہ آدمی کو نقل کیا کہ جب میں اس پر قابو پا گیا، یعنی اب میرے اختیار میں وہ آ گئی. قال اللہ الا لک ان تفض الخاتمہ الا بحقہ، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تیرے لیے جائز نہیں کرتی ہوں کہ تم اس مہر کو توڑ دو مگر حق کے ساتھ. یعنی کہ جب میں اپنے غلط کام کے لیے تیار ہو گیا اور اس پر میری پوری کنٹرول ہو گئی، اس وقت اس نے جو جملہ کہا کہ میں جائز، یعنی یہ جو میں راضی ہوئی ہوں بڑے مجبوری کے ساتھ، ورنہ میں جائز نہیں کرتی ہوں، یہ جملہ جو اس نے کہا تو کہہ رہے فتحرزت من الوقوع علیہ، تو میں اس سے دور ہٹ گیا. ہوتا کیا ہے، عشق جو ہوتی ہے نا، جس کو بولتے آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے. عشق جو ہو جاتا ہے کسی کو، دونوں طرف سے ہوتی ہے، لڑکی کی جانب سے ہوتی ہے، لڑکے کی جانب سے ہوتی ہے. یہ آدمی کو یا لڑکے کو کیا ہوتے ہیں، اندھا بنا دیتا ہے. بسا اوقات ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے ہیں، لیکن عشق کا جو جنون ہوتا ہے نا، وہ صحیح اور غلط کا تمیز نہیں کر پاتی ہے. تو ایسے اس بندے آدمی ٹھیک تھا، نیک بھی تھا، لیکن اس کو اس لڑکی سے عشق ہو گیا تھا اور اس عشق میں یہ دیوانہ ہو گیا. تو
لت ہو گیا ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا کہ صاحب یہ میں کر تو رہا ہوں لیکن یہ غلط ہے. بس اوقات آپ کو ہوتا ہے یار میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، ہے غلط، احساس ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ مجھ سے یہ کام نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے بسا ہوگا، لیکن وہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ بندہ ٹھیک تھا، اس کو ہو گیا عشق، اب وہ کام اس کو نہ چاہتے ہوئے کرنا پڑ رہا. تو ایسے وقت میں کیا ہوتا؟ اللہ کی اسپیشل مہربانی ہوئی. اب دیکھیں تنہائی میں دونوں ہو گئے. آدمی کو عشق کا جنون ہے لیکن لڑکی کے زبان سے نکلنے والے جملے میں اس آدمی کو کنٹرول مل جائے. یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ لڑکی کی عزت کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا اور اس آدمی کو بھی ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا. تو کہہ رہے پھر میں دور ہٹ گیا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا، اور اس سے دور چلا گیا. وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور وہ آدمی کہہ رہا حالانکہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں. کہہ رہے وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي آتَيْتُهَا، اور میں نے وہ سونا بھی معاف کر دیا جو میں نے اس کو دیا تھا. اب یہ نیکی کا کام ہو گیا نا. اب یہ اتنا بڑا نیکی کا کام بیان کر کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، پروردگار اگر میں نے اس کام کو تیری خوشنودی کے لیے کیا، یعنی تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، فَفَرُجْ عَمَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، تو ہم جس مصیبت میں پھنسے ہیں اس کو تو ہم سے دور کر دے. کہہ رہے فَانْفَلَتِ الصَّخْرَةُ، تو وہ چٹان تھوڑا اور کھسک گیا. غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا، لیکن ابھی بھی وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو اپنے نیکیوں کا وسیلہ بنائیں اور اللہ سے فریاد کریں. اس کا نتیجہ بسا ہوگا 2 4 کی طرح دعائیں قبول ہوتے ہوئے دکھتی ہیں. دوسری بات بریکٹ کی بات کہ ہم دعا کریں نا تو یہ تلاش نہ کریں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ بالکل تلاش نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. اگر آپ کو دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ دعا ہی عبادت کی حصے میں سے. حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جلال عالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.